رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم وجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی، مقامہ قاب قوسین، مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد، ناد علی مظہر العجائب، تجد عن اللکاء فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، صلوات۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسیۃ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، صلو۔ حضرات، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے نہ تو قرآن کی آیت پڑھی ہے اور نہ رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے، بلکہ میں نے جن کلمات کی تلاوت کی ہے ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، تین چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک آیت، ایک حدیث اور ایک حدیث قدسی۔ آیت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا قول ہو اور قرآن میں ہو، اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ جو رسول اللہ کا قول ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کا قول ہو لیکن قرآن میں نہ ہو اور رسول اللہ بتائیں کہ یہ اللہ کا قول ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ جبریل نے جب یہ پانچوں تن چادر میں آ گئے تو جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، اے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ ہم نے کہا جبرائیل تمہاری زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ روز جاتے ہو در سیدہ پر، کبھی جھولا جھلانے کے لیے، کبھی چکی چلانے کے لیے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ عجب نہیں جبریل کی آواز آئے۔ ابھی تک علی کو الگ دیکھا تھا، حسن کو الگ دیکھا تھا، حسین کو الگ دیکھا تھا، رسول کو الگ دیکھا تھا، فاطمہ کو الگ دیکھا تھا،
آج یہ پانچوں تن ایک ساتھ چادر میں ہیں، میری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے میں پہچان نہیں پا رہا، کیونکہ پنجتن کا نور جمع ہو گیا ہے، جبریل بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ یا رب ومن تحت الکسا، اے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ نے بتایا ہوں فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے، بہت مختصر سی گفتگو ہے، مگر یہ مجلس بعنوان جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک سوچنے کی بات ہے، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا مجلس تو پڑھنے آئے ہیں جناب ام البنین کی، اور انہوں نے جو گفتگو شروع کی وہ جناب فاطمہ سے۔ دراصل جناب ام البنین کا نام فاطمہ تھا۔ یہ احترام فاطمہ دیکھیے جناب ام البنین کے یہاں، نام فاطمہ تھا مگر علی کے گھر میں آتے ہی کہا یا علی مجھے فاطمہ نہ کہیے گا، کیونکہ فاطمہ رسول کی بیٹی گزر چکی ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اور میں ایک بات عرض کرتا چلوں، چونکہ یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی اس بات کو دور دور تک پہنچائیے، یہ مجلس بہت اہم ہے، مجلسیں تو ساری اہم ہیں، لیکن اس عنوان کی مجلس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مجلس بڑی محترم ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ٹاپک پر بہت کم مجالس ہوتی ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے ان اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، ان کے رزق میں اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے فراز صاحب نے وعدہ لیا ہم سے، اور ریاض صاحب کی جانب سے مجلس منعقد ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ جناب ام البنین آپ کو سناؤں تھوڑی سی فضیلت، کیونکہ ہماری حیثیت نہیں کہ جناب ام البنین کے مکمل فضائل پڑھ سکیں۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی کیا عظمت ہے، اللہ نے حدیث قصہ میں بتایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ابن کہتے ہیں ایک بیٹے کو، ابنین کہتے ہیں دو بیٹوں کو، بنوہا ہے صیغہ جمع تین بیٹے یا تین سے زیادہ بیٹے۔ اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جو فاطمہ کا بابا وہ داخل قصہ، جو فاطمہ کا شوہر وہ داخل قصہ، جو فاطمہ کے بیٹے وہ داخل قصہ۔ ساری کائنات میں غازی عباس کے علاوہ فاطمہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں کہا، اور جس عباس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا اس عباس کو گود میں پالا جناب ام البنین نے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ کیا جناب ام البنین نے مولا عباس کو گود میں پالا، اپنی آغوش میں پالا۔ کیا مرتبہ ہے قسم خدا کی جناب ام البنین کا۔ علی علیہ السلام، اللہ کے انتخاب کا نام ہے علی، علی کے انتخاب کا نام ہے ام البنین۔ سبحان اللہ۔ چار بیٹے، عباس، عبداللہ، جعفر اور اون، چار بیٹے تھے جناب ام البنین کے۔ صرف بیٹے نہیں تھے، ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ جناب ام البنین جس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ننیحال بھی بہت بہادر تھا، ددیال بھی بہت بہادر تھا۔ بھائی توجہ سے سنیے ذرا، بول کے سنیں گے تو میرا ذہن آمادہ ہوگا، کیونکہ میں رٹی ہوئی مجلسیں نہیں پڑھتا ہوں، میں مطالعہ کر کے پڑھتا ہوں۔ جب مومنین بولتے ہیں تو ذہن آمادہ ہوتا رہتا ہے۔ ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ۔ جناب ام البنین کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، جناب ام البنین کا ننیحال بھی بہادر تھا، جناب ام البنین کا ددیال بھی بہادر تھا، جناب ام البنین کی والدہ کا نام تھا سمامہ،
جناب ام البنین کے والد کا نام تھا حزام۔ جناب حزام نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک موتی ان کی آغوش میں آیا اور اس موتی کی روشنی آسمان تک جا رہی تھی، اور جب موتی ان کی گود میں آیا تو عالم خواب میں انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا، اور عالم خواب میں ہاتھ میں وہ موتی لیے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا۔ اس سوار نے کہا کہ کیا تم اس موتی کی قیمت جانتے ہو؟ جناب حزام نے کہا میں اس کی قیمت نہیں جانتا۔ تو جناب حزام نے آنے والے سے کہا کیا تم جانتے ہو اس کی قیمت؟ آنے والے نے کہا میں بھی اس کی قیمت نہیں جانتا، لیکن اگر یہ موتی کسی عظیم شخص کو ہدیہ کرو گے تو قیامت تک تمہاری منزلت بڑھ جائے گی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ جناب حزام خواب سے بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد اپنے قبیلے کے عالم کے پاس گئے اور ان کو پورا خواب بتایا کہ میں نے خواب میں در دیکھا۔ اس عالم نے کہا اگر وہی خواب مجھے بعین ہی بتا رہے ہو، اس میں کچھ کم زیادہ نہیں کیا، تو ان قریب اللہ تمہیں ایک بیٹی دے گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ان قریب اللہ تمہیں ایک بیٹی دے گا، ان قریب اللہ تمہیں ایک بیٹی دے گا جس کے سبب قیامت تک تمہاری عزت بڑھ جائے گی، تمہاری شہرت بڑھ۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ جناب حزام کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میرے یہاں ولادت ہوئی، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ ہے جناب ام البنین، قسم خدا کی۔ اور جناب ام البنین کا ادھر انتخاب دیکھیں، یہ خواب سنا آپ نے، اب ادھر انتخاب دیکھیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی عقیل سے، بھیا عقیل آپ علم الانساب میں ماہر ہیں، آپ نسب جانتے ہیں پورے عرب کا، ایک ایسی خاتون میرے لیے چنیں کہ جو بہادر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ جناب عقیل، دیکھیے بڑے توجہ کی بات ہے، علی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، اور عالم الغیب کیا علی غیب ہیں، علی خود غیب ہیں۔ اب وہ ان تفصیلوں میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں چونکہ جناب ام البنین پہ بولنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر۔ علی عالم الغیب ہیں، اتنے بڑے عالم الغیب ہیں علی کہ پتھر کے سینے میں بیٹھی ہوئی چیٹی کی بھوک جانتے ہیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ جو پتھر کے سینے میں بیٹھی ہوئی چیٹی کی بھوک جانتا ہو، کیا اس علی کو نہیں پتا کہ کہاں رشتہ کرنا ہے؟ اپنے بھائی عقیل کو بلایا، عقیل کو بلا کے دنیا کو پیغام دیا کہ ابو طالب کا صرف علی بلند نہیں ہے، جتنے بیٹے ہیں سب بلند ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب عقیل کی منزلت بتانا تھی، کہا بھیا آپ انتخاب کریں۔ جناب عقیل نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی کلاب ہے، اس قبیلے کے لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ لوگ اس قبیلے کے لوگوں کے نام اپنی تلواروں پر لکھواتے تھے۔ جناب ام البنین جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس خاندان میں اتنے بہادر لوگ تھے کہ لوگ ان بہادروں کے نام اپنی تلواروں پہ لکھواتے تھے اور دشمن کو دکھاتے تھے تاکہ دشمنوں پہ ہیبت طاری ہو ان کے ناموں کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے خاندان جناب ام البنین کا۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، توجہ اور بہت توجہ، ایک شخص گزرے ان کے خاندان میں جن کا نام ہے ابو البرا۔ ان کا ایک لقب تھا نیزوں سے کھیلنے والا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، نیزوں سے کھیلنے والا۔ یہی لقب مولا عباس کا بھی ہے، نیزوں سے کھیلنے والا۔ شاید اسی لیے حسین نے تلوار نہیں دی، نیزہ دیا۔ نیزوں سے کھیلنے والا۔ میرے محترم سامعین، جناب ام البنین کے یہاں جناب عقیل رشتہ لے کے پہنچے، اور جب جناب حزام کے پاس پہنچے تو جناب حزام کو جناب عقیل نے سلام کیا۔ حزام نے جواب سلام دیا۔ جناب عقیل نے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ دونوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، آپ نام بتائیں۔ انہوں نے کہا میرا نام عقیل ہے۔ جناب حزام نے ابھی بھی بہت توجہ نہیں دی،
فرمایا کون عقیل؟ جیسے ہی جناب عقیل نے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، حزام، جناب حزام خود بہت بہادر تھے، حزام کا مطلب ہے مضبوط، جناب حزام خود بہت بہادر شخص تھے، جناب حزام کو جیسے ہی پتا چلا کہ یہ ابو طالب کے بیٹے، ہاتھ چومنے لگے، اے سید العرب کے بیٹے، ہاں سبحان اللہ، اے ابو طالب کے لختے جگر، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جناب حزام نے 3 دن اپنے یہاں مہمان رکھا۔ دیکھیے اگر بچوں کی پرورش دیکھنا ہے نا تو ان کے بزرگوں کو دیکھ لیجئے۔ جناب حزام نے کوئی بات نہیں کی، 3 دن جناب عقیل کو مہمان رکھا۔ جب 3 دن مہمان رہ لیے تب ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا کہ آپ کا ہمارے یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ ہم تمہارے یہاں نسبت کے لیے آئے ہیں۔ جناب حزام نے کہا نسبت کس کی؟ کہا آپ کی بیٹی سے اپنے بھائی علی کا نکاح چاہتے ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں یہ جملہ سننا تھا، علی کا نام سننا تھا، جناب حزام خوشی سے جھومنے لگے، علی کا رشتہ اور میرے گھر، سبحان اللہ، علی کا رشتہ اور میرے گھر۔ جناب حزام نے کہا کہ آپ مجھے چند لمحوں کی مہلت دیں، میں اپنی اہلیہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ جناب حزام جناب ثمامہ کے پاس گئے اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے بیٹی ام البنین کے لیے۔ ماں بھی بامعرفت تھی، ماں بھی بامعرفت تھی۔ انہوں نے شوہر سے کہا، جناب حزام سے کہا سوچنے کی کیا بات ہے، پھر بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ اب مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کون نہیں جانتا، انہوں نے پورا مرثیہ لکھا ہے جناب ام البنین کے لیے۔ میں مرثیہ نہیں سنا رہا آپ کو، ایک مرثیے کا ترجمہ ایک فقرے میں سناتا ہوں، اور اگر آپ نے ایک فقرہ بڑھیا سنا تو دوسرا بھی سنا دوں گا۔ مرثیے کا ترجمہ سناتا ہوں۔ جناب مرزا دبیر نے لکھا کہ جناب ثمامہ نے اپنے شوہر جناب حزام سے کہا کہ اگر علی کا رشتہ ہم سے ہو جائے گا تو ہم فخر عرب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسرا جملہ بھی سن لیں، ہم فخر عرب ہو جائیں گے۔ ہمارے مقدر کی معراج ہے کہ جو رسول کا داماد تھا وہ ہمارا داماد بنے گا۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ یہ جناب حزام سے جناب ام البنین کے والد نے، جناب ام البنین کے والد جناب حزام سے جناب ثمامہ نے کہا، اور رشتہ آنے سے 1 دن پہلے جناب خدیجہ کا خواب سنیے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں، جناب ام البنین کہتی ہیں، جناب ام البنین کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 3 تارے میری گود میں آئے اور 1 چاند میری گود میں آیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ جناب ام البنین نے اپنی والدہ کو ساتھ لیا اور اپنے قبیلے کے عالم کے پاس گئے۔ سبحان اللہ، اپنے قبیلے کے عالم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس عالم نے بتایا کہ اللہ تمہیں 4 بیٹے دے گا، 3 بیٹے تاروں کی طرح ہوں گے، 1 چاند کی طرح ہو۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ اور اللہ نے جناب ام البنین کو عباس دیا۔ مولا عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ دیکھیں یہ بہت آرام سے پڑھ دیا جاتا ہے اور لوگ بہت آرام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی اس لفظ پہ، اس لقب پر مولا کے توجہ فرمائیے آپ نے۔ مولا عباس کو کہا جاتا ہے قمر بنی ہاشم، یعنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا چاند۔ دیکھیے جس گھر میں 10 ڈاکٹر ہوں، 11واں بھی MBBS کر لے تو کوئی کمال ہے؟
آئے ہائے سبحان اللہ. جس گھر میں 10 انجینئر ہوں 11واں بھی انجینئر ہو جائے کوئی کمال ہے. جس گھر میں ایک بچہ پڑھا لکھا نہ ہو اس گھر کا بچہ اگر عالم بن جائے تو کمال ہے. اس گھر کا بچہ ڈاکٹر بن جائے تو کمال ہے. مولا عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. جناب ابو طالب چاند ہیں. جناب ہاشم کو خود چاند کہا جاتا ہے. یعنی اس گھر میں جسے دیکھو وہ چاند ہے. اس کے بعد مولا عباس قمر بنی ہاشم. یعنی چاندوں کے درمیان چاند ہونا اور اپنی الگ پہچان رکھنا یہ غازی کا کرشمہ ہے. جس گھر میں سب چاند ہو اس گھر میں چاند بن کے کائنات پا محیط ہو جانا یہ عباس کا معجزہ ہے. اب سنیے انتخاب جناب ام البنین. کیا انتخاب ہے؟ مولا علی کا انتخاب ہے ام البنین. عقیل کو تو وسیلہ بنایا علی نے, علی کو معلوم تھا. اب جناب رسول اللہ کا جب نکاح پڑھا ہے جناب ابو طالب نے تو ایک بات پہ بڑا فخر کیا ہے. کیا بات ہے بتاؤں؟ نکاح جب پڑھا تو فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا. جعلنا من ذریت ابراہیم, جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا. یعنی مجھے بھی رکھا اور محمد کو بھی رکھا. یہ ہے فخر کی بات, یہ مرتبہ ہے جناب ابراہیم کا. اب سنیے جناب خدیجہ, جناب ام البنین اور مولا علی علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام کا سلسلہ یعنی شجرہ اور جناب ام البنین کا شجرہ. بڑی توجہ سنیے گا, دیکھیے انتخاب دیکھیے گا. عباس ایسے نہیں ملتا ہے. پیش خیمہ دیکھیے گا عباس علیہ السلام کی آمد کا. جناب ابراہیم کی 10ویں پشت میں ایک شخصیت ظاہر ہوئی جس کا نام ہے جناب مضر. جناب مضر کے 2 بیٹے ہوئے, ایک کا نام ہے الیاس, ایک کا نام ہے قیس. الیاس نبی تھے, الیاس کی نسل آگے بڑھی, 18ویں پشت میں پیدا ہوئے ابو طالب. ادھر جناب قیس کی نسل آگے بڑھی, 18ویں پشت میں پیدا ہوئے جناب حزام. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں. میں پھر پڑھتا ہوں جناب ام البنین کا شجرہ. اور اگر آپ نہیں بولیں گے تو میرے پاس ہے, میں ایک ایک نام بھی بتا دوں گا, میرے موبائل میں ہے, پورا شجرہ لکھا ہوا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب ابراہیم کی 10ویں پشت میں جناب مضر. جناب مضر کے 2 بیٹے, ایک الیاس ایک قیس. الیاس سے جو سلسلہ آیا 18ویں پشت میں ابو طالب. قیس سے جو سلسلہ آیا 18ویں پشت میں جناب حزام اور 19ویں پشت میں جناب ام البنین. ادھر 19ویں پشت میں حضرت علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جناب حزام اور جناب ابو طالب کا شجرہ. یعنی 19ویں پشت میں علی جناب مضر کی اور 19ویں پشت میں ہی جناب ام البنین. اور جب ان دونوں کا عقد ہوا تو جناب ام البنین نے علی کے گھر میں آتے ہی پہلا جملہ کہا کہ میں ماں بن کے نہیں آئی, کنیز بن کے آئی. اور اللہ نے یہ مرتبہ جناب ام البنین کو دیا کہ جناب عباس بھی باب الحوائج ہیں, جناب ام البنین بھی باب الحوائج ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. بھائی بات توجہ سنیے. آج کل لوگ پریشان ہیں, عصمِ فرش اعضا سے دور ہیں. لوگ پیسے کمانے کو زندگی سمجھتے ہیں. پیسہ زندگی نہیں ہے, پیسہ مقصد حیات نہیں ہے, پیسہ ضرورت حیات ہے. پیسہ زندگی کی ضرورت ہے.
صاحب کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے تو بھاگے جا رہے ہیں ڈاکٹرز کے یہاں، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ عقیدت کے ساتھ فرش ادا پہ آتے تو تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب میں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے جناب ام البنین کو بیٹوں کی ماں، ام البنین کا مطلب بیٹوں کی ماں بنایا، اور اللہ نے یہ اولاد کا ڈپارٹمنٹ بھی جناب ام البنین کو دے دیا۔ مولا عباس کی والدہ بھی باب الحوائج ہیں۔ اگر کسی صاحب کے یہاں اولاد نہ ہو، ایک توسل میں نے ابھی بمبئی میں بتایا تھا، وہ جناب محسن کا تھا، اور ایک توسل یہ بتا رہا ہوں۔ جناب ام البنین کی فضیلت سنیے، اللہ نے جناب ام البنین کو بھی باب الحوائج بنایا ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ بیٹا بھی حاجتوں کا دروازہ اور ماں بھی حاجتوں کا دروازہ۔ جناب ام البنین کے لیے ملتا ہے کہ اگر کسی صاحب کے یہاں اولاد نہ ہو تو 40 جمعرات جناب ام البنین کی نظر دلائیں اور جناب ام البنین سے کہیں آپ کو مولا عباس کا واسطہ ہمیں اولاد دیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ یہ ثواب جاریہ ہے، آپ لوگ اسے دور دور تک پہنچائیں۔ اصل میں ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ڈاکٹرز کو سب کچھ سمجھ لیا۔ میرے دوستو، دوا بھی ایک چیز ہے، ہم دوا کا انکار نہیں کرتے، ہم ڈاکٹرز کا انکار نہیں کرتے، لیکن دوا سے بڑی شے کا نام ہے دعا۔ جو دوا نہیں دیتی وہ دعا دے دیتی ہے۔ تو یہ توسل جناب ام البنین کا بڑا مضبوط توسل ہے۔ اگر کسی صاحب کے یہاں اولاد نہ ہو، بے شک وہ ڈاکٹرز کو دکھائیں، مگر عقیدت سے فرش ادا پر آئیں۔ غازی عباس کے علم کو پکڑ کے، غازی عباس بھی باب الحوائج ہیں، آپ اولاد ان سے ہی مانگ سکتے ہیں، لیکن جناب ام البنین کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ جناب ام البنین بھی اولاد دیتی ہیں۔ جناب ام البنین نے غازی عباس کو پالا۔ اب ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کی جملہ بہت بڑا ہے، اگر یہ کئی ہزار کے مجمع میں پڑھتا تو مجمع کھڑا ہو جاتا ہے اس جملے میں۔ جناب ام البنین کی فضیلت سنیے۔ جناب ام البنین کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ عباس کے، جناب ام البنین کی فضیلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے انہوں نے علی دیا۔ علی کے ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا کو دوسرا علی دیا۔ جناب عباس کو علم اور شجاعت دی علی نے، جناب عباس کو وفا اور معرفت دی جناب ام البنین نے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے بچے، ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد کچھ مہینے کے ہوتے ہیں، جب بچہ پہلا کلمہ بولتا ہے تو کوئی بچہ ابا بولتا ہے، کوئی بچہ اماں بولتا ہے، کوئی بچہ ایسے ہی کچھ لفظ استعمال کرتا ہے جو بے معنی ہوتے ہیں۔ جناب عباس نے جو زندگی میں پہلی مرتبہ کلام کیا، جو پہلا لفظ عباس کی زبان سے نکلا، بتاؤں کیا ہے؟ یہ جناب ام البنین کی پرورش کا اثر دیکھیے۔ جناب عباس نے جب بولنا شروع کیا تو پہلا جملہ جو زبان سے نکلا وہ جملہ تھا یا حسین۔ پہلا جملہ عباس کی زبان سے جو نکلا وہ جملہ تھا یا حسین۔ اب ماں کی پرورش دیکھیے کہ ماں نے کتنی مرتبہ حسین دہرایا ہوگا۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ بچے جو بولتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بچے کیا بولتے ہیں بھائی؟ وہی بولتے ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ یہ سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور جب ان کی زبان مضبوط ہوتی ہے تو وہی کلمات جاری کرتے ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جناب ام البنین نے کتنی مرتبہ حسین بولا ہوگا، اور پال کے عباس کو فنا فی الحسین کر دیا۔ بھائی بہت بڑا جملہ ہے۔ عباس کو ام البنین نے پالا، اور ایسا پالا کہ فنا فی الحسین کر دیا۔ عباس حسین میں فنا ہو گئے۔ واہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے نہیں آپ،
آپ تو سمجھدار ہیں، میں نہیں سمجھا پایا. فنا فی الحسین، فنا فی الحسین کا مطلب آپ کو بتاؤں مثال دے کے. ایک گلاس میں دودھ لیجئے اور ایک چمچ میں شکر لیجئے آپ. ابھی یہ شکر ہے، یہ دودھ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. شکر آپ ڈال دیجئے دودھ میں اور اس کو ملا دیجئے، گھل گئی تو یہ شکر فنا ہو گئی دودھ میں. ہائے ہائے ہائے. اب دنیا کا کوئی انسان شکر کو اور دودھ کو الگ نہیں کر سکتا. حسین عباس میں اتنا فنا ہو گئے کہ قیامت تک کوئی عباس اور حسین کو جدا نہیں کر سکتا، جدا نہیں کر سکتا، جدا نہیں کر سکتا. اسی لیے دنیا میں جہاں تعزیہ اٹھتا ہے وہیں علم بھی ہوتا ہے. بس میں نے گفتگو ملتوی کی، بہت تفصیلی مجلس نہیں. فنا فی الحسین کر دیا عباس کو. عباس وہیں ہے جہاں حسین ہے، حسین جہاں ہیں وہیں عباس ہیں. اب دوسرا جملہ سنیں، بہت توجہ سے سنیے. عباس فنا فی الحسین ہے، عباس حسین میں فنا ہے. حسین فنا فی التوحید ہے. سبحان اللہ. حسین فنا فی التوحید ہے، حسین توحید میں فنا، عباس حسین میں فنا. اگر حسین کو مٹانا ہے تو توحید کو مٹانا پڑے گا. توحید مٹانے کی حیثیت کسی کی ہے نہیں. تو جب تم توحید نہیں مٹا سکتے تو تم حسین کو نہیں مٹا سکتے، تم عباس کو نہیں مٹا سکتے. صلوات پڑھیں بابا. علی نے دی شجاعت اور علم. مولا علی نے دیا مولا عباس کو. مولا عباس جب گود میں تھے بولنا سیکھا تو علی نے کہا بیٹا عباس کا واحد. عباس نے کہا واحد یعنی ایک، عربی واحد گنتی، واحد. عباس نے کہا واحد. علی نے کہا عباس کہو اثنین. عباس چپ ہو گئے. پھر علی نے کہا عباس کہو واحد. عباس نے کہا واحد. علی نے کہا اس کہو اثنین، دو. عباس چپ ہو گئے. پھر علی نے کہا عباس کہو واحد. عباس نے کہا واحد. علی نے کہا عباس کہو اثنین. عباس چپ ہو گئے. مولا علی نے فرمایا میرے بیٹے عباس یہ واحد تو ایک تو کہتے ہو، دو کیوں نہیں کہتے؟ عباس نے کہا بابا جس زبان سے ایک کہا ہے توحید سکھا رہے ہیں. عباس کہا بابا جس زبان سے ایک کہا ہے اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ یعنی عباس بتانا چاہتے ہیں اللہ ایک ہے، دو نہیں. صلوات پڑھیں بابا جو بلند. علی نے علم دیا اور قسم خدا کی کیسا علم، ایسا علم کہ مولا عباس کے لیے چوتھے امام فرماتے ہیں اگر چوتھے امام کی حدیث سنیے، وہ فرماتے کہ میرے چچا عالم علم لدنی تھے. یہ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو صرف معصوم کو دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم علم لدنی تھے میرے چچا. یہ علم وہ ہوتا ہے جو صرف معصوم کو دیا جاتا ہے، غیر معصوم کو نہیں. اب سنیے، چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا اگر آپ کو باغ فدق مل جائے، بھائی سنیے اور بہت توجہ سنیے، مولا اگر آپ کو باغ فدق مل جائے تو اسے کیسے تقسیم کریں گے؟ کیا وہ صرف فاطمہ کے بچوں کا حق ہے؟ تو آپ کے اور ہمارے چھٹے امام فرماتے نہیں، اس میں ایک حصہ عباس کی اولاد کا بھی ہے.
ہائے 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 سبحان اللہ. یعنی باغ فدق کا جو حصہ ہے وہ خالی حسین کا نہیں، حسن کا نہیں، عباس بھی اس کے حقدار ہیں، کیونکہ فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. اور فدق علی کا مال نہیں ہے، فدق حق زہرا ہے. فدق حق زہرا ہے. مسجد ہے مدینے کی، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، کچھ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں بچے مسجد کے باہر کھیل رہے ہیں بال سے، کپڑے کی بال بنا کے بچے مسجد کے باہر کھیل رہے تھے. انہوں نے بال اچھالی اور وہ بال مسجد میں آ گئی. سارے بچے سہم گئے، کیونکہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، صحابی بیٹھے ہیں، کون جائے بھائی بال لینے کے لیے، وہ گیند لینے کے لیے کون جائے. اتنے میں ایک لڑکے نے کہا میں لے کے آتا ہوں. وہ مسجد کی دیوار کودا اور مسجد میں آیا، بال اٹھائی، جانے لگا. رسول نے دیکھ کے فرمایا ھذا ولد الحرام، یہ ولد الحرام ہے. بہت غور سے سنیے گا، ھذا ولد الحرام، یہ ولد الحرام ہے. اس کا باپ بھی بیٹھا تھا مسجد میں رسول اللہ کے پاس. اس نے فوراً تلوار نکالی اور سیدھا گھر گیا، اپنی بیوی کے گلے پر رکھ دی کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو نے خیانت کی ہے. تو کہا کس نے کہا میں نے خیانت کی ہے؟ کہ رسول اللہ نے کہا کہ تیرا بچہ ولد الحرام ہے، یقیناً تو نے خیانت کی ہوگی. سبحان اللہ. بیوی نے کہا رسول سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو چاہتا ہے قتل کرے تو رسول کے پاس لے چل، وہیں لے جا کے مجھے قتل کرنا. یہ تلوار ننگی لیے ہوئے بیوی کی گردن پر رکھے ہوئے آ گیا رسول اللہ کے سامنے. رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا نبی اللہ اسے قتل کرنا ہے. نبی اللہ نے کہا کیوں قتل کرے گا؟ کہا یا نبی اللہ وہ جو بیٹا گیند اٹھا کے لے گیا وہ میرا ہی تو بیٹا ہے. اور آپ نے اسے دیکھ کے کہا ھذا ولد الحرام، یہ ولد الحرام ہے، تو اسی کی خطا ہوگی. رسول اللہ نے کہا اس عورت نے تجھے جرم سے بچا لیا. سبحان اللہ. اس عورت نے تجھے جرم سے بچا لیا. میں نے کہا ولد الحرام، میں نے ولد الزنا نہیں کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر میں کہتا یہ ولد الزنا ہے، ھذا ولد الزنا، تو تیری بیوی کی خطا تھی. میں نے کہا یہ ولد الحرام ہے، یہ ولد الحرام ہے، تیری بیوی کی خطا نہیں ہے. اس نے کہا یا نبی اللہ ذرا واضح کر دیں. نبی اللہ نے فرمایا کہ کچھ برس پہلے مدینے میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی. اس نے کہا ہاں نبی اللہ ہو رہی تھی. کہا اس بارش کے موسم میں تو اپنے گھر سے نکلا، پڑوسی کے چھپر سے تو نے کچھ لکڑیاں نکالی، وہ چولہے میں جلائی، اس چولہے پر روٹی پکائی گئی، وہ روٹی تو نے کھائی، اس روٹی سے نطفہ بنا، اس نطفے سے یہ بچہ وجود میں آیا. بھائی پتہ نہیں آپ مجلس سن رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں، اس روٹی سے نطفہ بنا، وہ نطفہ وجود میں آیا. نبی نے کہا ھذا ولد الحرام. جو یہودی کے چھپر کی تھوڑی سی لکڑیاں چرا لے وہ ولد الحرام ہے، تو جو باغ زہرا کھا جائے وہ نسل حرام. جو باغ زہرا کھا جائے وہ نسل حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ صلوات پڑھیں. بس میں نے گفتگو ملتوی کی. یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں، کیونکہ مولا عباس کی والدہ کی مجلس ہے، بہت عظیم خاتون ہے، معرفت اور وفا جناب ام البنین نے دی، اور شجاعت اور علم مولا عباس نے دیا. کربلا کے میدان میں خبیث آیا ہوا تھا، سارے خبیث تھے یزید کے لشکر میں، مگر ایک بہت بڑا والا تھا. وہ کہتا تھا کاش میرا مقابلہ علی سے ہوتا. ہائے ہائے سبحان اللہ. کاش میرا مقابلہ علی سے ہوتا تو میں علی کو فنون جنگ دکھاتا، میں بتاتا علی کو
کہ شجاعت کسے کہتے ہیں، میں بتاتا علی کو کہ تلوار چلانا کسے کہتے ہیں۔ کربلا کے مقتل میں جب مولا عباس آئے، عمر صاحب نے کہا مارد تجھے بہت شوق تھا، تجھے بہت شوق تھا علی سے لڑنے کا۔ اب جملہ سنیے، میں اگر تعریف کروں تو میرے تو مولا ہیں، میرے تو آقا ہیں، میرے تو سلطان ہیں، آپ کے سرکار ہیں، آپ کے مولا ہیں۔ اگر ہم اور آپ تعریف کریں تو کیا کمال ہے بھائی، ہم تو کریں گے ہی، ہمارے تو خون کی مجبوری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر دشمن تعریف کرے تو پھر یہ کمال ہے۔ جناب عباس جب مقتل میں آئے تو عمر سعد نے مارد سے کہا، اے مارد تجھے علی سے لڑنے کا بہت شوق تھا، جا میدان میں جا، وہ جو نوجوان آ رہا ہے وہ علی تو نہیں ہے مگر اس کی کلائیوں میں علی کی طاقت ہے۔ صلوات پڑھیں بابا دے بلند۔ یہ مرتبہ ہے جناب ام البنین کا کہ گود میں عباس کو پالا، عباس کو، اور کبھی خود کو ماں نہیں کہلوایا، ہمیشہ منع کرتی رہی، نہیں، اور گھر میں آتے ہی کہا فاطمہ نام ضرور ہے مگر یا علی مجھے ام البنین کہیے گا، مجھے فاطمہ نہ کہیے گا، کیونکہ حسن و حسین کو ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ کیا مرتبہ ہے قسم خدا کی۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو غازی عباس کی والدہ کے لیے فرش غم بچھاتے ہیں، اور جو لوگ تشریف لائے ہیں مولا آپ سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ بتائیں 13 جمادی الثانی، 13 جمادی الثانی کو جناب ام البنین کی شہادت ہے، اور پتہ ہے آپ کے اور ہمارے آخری امام فرماتے ہیں کہ جمادی الثانی نے ہمیں 2 مرتبہ لوٹا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھ رہے ہیں آپ اپنے امام زمانہ کا جملہ سن رہے ہیں، مرثیہ ہے مولا کا، فرماتے ہیں 2 مرتبہ ہمیں جمادی الثانی نے لوٹا، ایک 3 جمادی الثانی کو ہماری جدہ، اور ایک 13 جمادی الثانی کو ہماری دوسری جدہ۔ بس اہل عزا گھر میں آئیں، نکاح ہو کے جب گھر میں آئیں تو بڑی شان و شوکت سے لایا گیا۔ اب چونکہ وقت نہیں تھا تو میں تفصیل بہت سی چیزیں میں نہیں پڑھ پایا، پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو صرف جناب ام البنین پہ تقریر، اور ایک تقریر نہیں بلکہ عشرہ ہو سکتا ہے، بڑی فضیلت ہے جناب ام البنین کی۔ 4 بیٹے پالے اور چاروں کربلا میں شہید۔ جب رخصت ہو کے آئی ہیں دروازے پر تو جناب ام البنین نے ڈولی اٹھانے والی خواتین سے کہا کہ یہیں دہلیز پر روک دو، ورنہ دلہن کی ڈولی ڈائریکٹ گھر کے اندر جاتی ہے، دہلیز پر روک دو۔ دروازے پر رکی، سب سے پہلے در بطول کو چوما، میں فاطمہ کے گھر میں آئی ہوں، اور حسن و حسین اور بی بی جناب زینب جناب ام کلثوم کو قریب بلایا اور کہا شہزادو آپ آقا زادے ہیں، آپ آقا زادیاں ہیں، میں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں، میں خدمت گزار کی حیثیت سے آئی ہوں، لہذا کبھی مجھے ماں نہ کہیں۔ بس اہل عزا کیا شان ہے بی بی کی، کیا مرتبہ ہے بی بی کا۔ عباس کو پالا، ہمیشہ کہا عباس حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا، یہ ہے تربیت جناب ام البنین کی۔ عباس کبھی جناب زینب کو بہن نہ کہنا، مرتے دم تک مولا عباس نے کبھی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا۔ میں بتاؤں آپ کو، آخری وقت جب عباس کا آیا تو حسین نے کہا عباس میرے دل میں ایک حسرت ہے۔ ہاں آقا بتائیے۔ عباس زندگی بھر تم نے آقا کہا ہے، ایک بار تو بھائی کہہ دو۔
جناب حسین علیہ السلام سے مولا عباس نے بھائی 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 3 مرتبہ بھائی کہا، اور عباس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مولا حسین علم لے کے خیمے میں آئے۔ جناب زینب نے کہا بھیا میرا عباس کہاں ہے؟ کہا دریا کے کنارے ہے۔ بھیا کیا عباس نے کوئی بات کی تھی وقت آخر؟ کہاں زینب، میرے غازی کی ایک آنکھ میں تیر تھا، میرے غازی کی ایک آنکھ میں خون تھا۔ عباس نے مجھ سے کہا آقا دنیا میں آیا تھا تو پہلی بار آپ کو دیکھا تھا، آقا دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ زینب نے کہا بھیا آپ نے کیا کیا؟ کہا زینب میں نے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، عباس نے آخری بار میرا دیدار کیا۔ اے بھیا کیا اور بھی بات ہوئی میرے غازی سے؟ جناب حسین نے کہا ہاں زینب میں نے عباس سے کہا کہ عباس آخری بار بھائی کہہ دو، عباس نے مجھے بھائی کہا، بس اتنا سننا تھا۔ جناب زینب کھڑی ہوئی خیمے کے دروازے پائی، دریا کا رخ کر کے کہا عباس مجھے شکوہ رہے گا حسین کو تو بھائی کہہ دیا، حسین کو تو بھائی کہہ دیا، عباس مجھے کبھی بہن نہ کہا۔ ایسا وفادار شیر پالا ام البنین نے۔ جناب ام البنین روایت کہتی ہے جب تک زندہ رہیں صرف حسین کو روتی رہی۔ کوئی کہتا تھا بیوی اپنے بچوں کو نہیں روتی، تو جناب ام البنین کہتی تھی ارے عباس کی ماں میں موجود ہوں لیکن آقا حسین کی ماں روز گریہ فرماتی تھی۔ اور جب بشیر آیا ہے مدینے میں، بشیر نے ندا کی کہ حسین مارے گئے، زینب کی چادر چھینی گئی، تو جناب ام البنین نے جناب محمد سے کہا محمد بشیر کو بلا کے لاؤ۔ بشیر در دولت پہ آیا، کہا بشیر تو نے کیا کہا؟ کہا حسین مارے گئے۔ بیوی نے نجف کرو کر کے کہا اے میرے والی و وارث علی عباس کا دودھ نہ بخشوں گی۔ بشیر نے تڑپ کے کہا بیوی کیسی باتیں کرتی ہے، پہلے عباس کے شانے کٹے، بعد میں حسین کے گلے پر تلوار چلائی، بعد میں زینب کی چادر چھنی۔ پر لیجئے مجلس تمام ہو گئی۔ 64 ہجری میں جناب ام البنین دنیا سے گزری ہیں، 64 ہجری میں جناب ام البنین دنیا سے گزری ہیں۔ اور جب وقت آخر قریب آیا تو پتہ ہے کیا کیفیت ہوئی؟ جناب ام البنین نے ردا اوڑھی، ردا اوڑھ کے قبر زہرا پہ جا کے بیٹھ گئیں، کہنے لگی شہزادی جب سے میرے بچے شہید ہوئے ہیں میں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، میں نے صرف حسین کا ماتم کیا ہے۔ شہزادی آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں عباس کا ماتم کروں، آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہوئے اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پالنے والے میں حسین کی ماتم دار ہوں، اپنے بچوں کو نہ روؤں گی، پالنے والے میری عزت کی لاز رکھنا، اس سے پہلے کہ میرے بچوں کے لیے میری آنکھوں میں آنسو آئے ام البنین کو اٹھا لے۔ روایت کہتی ہے کہ یہ جملہ کہنے کے بعد زہرا کی قبر پر گر گئی۔ کسی نے سید سجاد کو بتایا مولا مادر عباس دنیا سے رخصت ہو گئی، قبر زہرا پر میت ہے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ فیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔